أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے یعنی آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان کنیزوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مسلمان ہوں، مؤمنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے، درست اور بھلے طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ نکاح کے بندھن میں محفوظ ہو کر رہیں اور آزاد طور پر اپنی شہوت پوری نہ کریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ نکاح کے قید میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے تقوی کے بند کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس سے پہلے کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر فرمایا تھا کہ جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا تھا کہ اس کے بعد جو عورتیں بھی ہیں، خواتین ہیں، ان سے تمہارے لیے نکاح کرنا درست ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، شرط یہ رکھی تھی کہ مہر کی ادائیگی بھی ہو اور واقعی نکاح کیا جائے، یہ نہ ہو کہ خفیہ طور پر یا کھل کر غلط طریقے سے مرد و عورت کا کوئی بھی تعلق قائم ہو۔ پھر مہر پر تاکید کی گئی تھی، اس کو فریضہ بتایا گیا قرآن کی زبان میں، جسے واجب قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد کی آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی طاقت نہ ہو، طول کا لفظ یہاں پر آیا، طول طا سے، جس کے معنی طاقت اور صلاحیت کے ہوتے ہیں، کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے، تو پھر کنیزوں اور باندیوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی، وہ جو ایمان والی ہوں اور ساتھ ہی وہ تمہاری ملکیت میں ہو، یعنی کسی کی ملکیت ہو اور وہ اس کا جو آقا ہے وہ اس سے تمہاری شادی کرا دے۔ پھر ایک خاص بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ واللہ اعلم بایمانکم، چونکہ مہر آزاد عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے، نفقہ بھی عام طور سے ان کو زیادہ دینا ہوتا ہے، ان کے مقابلے میں
کنیزوں اور باندیوں کو کم دینا پڑتا تھا، تو اس طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اگر تم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے اور اس کی صلاحیت نہیں رکھتے تو کم سے کم اپنی عزت اور عصمت محفوظ رکھنے کے لیے کنیزوں سے شادی کر لو۔ تمہیں اگر یہ خیال آئے کہ یہ تو ہم سے کمتر ہیں اور ہم ان سے برتر ہیں، تو یاد رکھنا کہ یہ بھی ایمان والیاں ہیں، تم بھی ایمان والے ہو، اور ایمان کا حال تو اللہ کو معلوم ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایمان میں کون کس پوزیشن پہ کھڑا ہے، ایمان میں کس کا کیا درجہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بعضکم من بعض، یعنی تم سب ایک ہی نسل سے تو ہو، سب آدم کی اولاد ہو اور حضرت حوا کی اولاد ہو، اور وہیں سے تمہاری نسل چلی ہے۔ کسی کو اللہ نے آزاد بنایا اور کسی کو غلامی کی کیفیت سے دوچار کیا، لیکن اگر تم نکاح کر رہے ہو تو یہ مت سوچنا کہ ان کے ایمان کی حالت تم سے بہتر نہیں ہے۔ ایمان کی حالت کے بارے میں تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص غلام ہو، اس کے باوجود وہ اپنے ایمان اور تقوی میں تم سے بہتر ہو۔ ایک عورت باندی اور کنیز ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی اہمیت زیادہ ہو، تو فرمایا گیا کہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک تو ایمان کی کیفیت کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، دوسرے یہ کہ سب آدم کی اولاد ہیں، اگر آپس میں نکاح ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کنیزوں سے جو تم نکاح کرو تو وہ ان کے مالکوں کے اور آقاؤں کی اجازت سے کرو۔ ظاہر ہے کہ ان پر جو آقا ہوا کرتے تھے ان کو حق ہوتا تھا اجازت دینے کا نہ دینے کا، چونکہ وہ ان کی خادمائیں ہوتی تھیں۔ اور اس کے ساتھ آتوہن اجورہن بالمعروف، ان کا مہر بھی صحیح طریقے پر ادا کرو، یعنی ان کا بھی مہر ادا کرنا ہوتا تھا جو آدھا ہوتا تھا آزاد عورتوں کے مقابلے میں، اور یہ حوالے کرنا ہوتا تھا خود انہی خواتین کو جو ان کے آقا کو دے دیا جاتا تھا، چونکہ وہ بھی ان کی ملکیت ہوتی تھی اور ان کے پاس جو بھی مال آتا تھا وہ آقا کی ملکیت ہوتا تھا، چونکہ آقا ہی ان کے زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں اور ضرورتیں ہیں ان کو پوری کیا کرتا تھا۔ پھر یہاں تاکید کی گئی محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہاں پر بھی باضابطہ نکاح ہونا چاہیے، محصنات ہونی چاہیے وہ کہ وہ پاک بازی کے ساتھ اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے اس نکاح کو انجام دیں۔ غیر مصافحات، وہ باندیاں ایسی نہ ہوں کہ کھل کر بدکاری کرنے والی اور زنا کرنے والی ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپ کر عشق معاشقہ کرنے والی اور اپنے ساتھ کسی خاص شخص سے ربط بنانے والی۔ یعنی دو طرح کی باتیں جاہلیت میں مشہور تھیں کہ یا تو کھل کر معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ایک خاتون کے کتنے مردوں سے تعلق ہے، یا تو یہ ہوتا تھا کہ پھر کسی خاص خاتون کا غلط تعلق کسی مرد کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان دونوں طریقے کو غلط قرار دیتے ہوئے صرف اور صرف نکاح کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اب وہ آزاد ہو یا غلام ہو، دونوں صورتوں میں نکاح کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ نکاح کے بندھن میں آ جائیں اور اس کے بعد بھی کوئی برائی کر لیں، بدکاری کر لیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو آزاد عورتوں کو جتنی سزا دی جاتی ہے، یعنی آزاد ایسی عورتیں جو کہ غیر شادی شدہ ہوتی ہیں، اگر وہ بدکاری اور زنا کر لیں تو ان کے لیے سورہ نور میں فرمایا گیا کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، تو اگر یہ باندی اور کنیز ہیں تو ان کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر آزاد عورتیں شادی شدہ ہوتی ہیں یا مرد شادی شدہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے حدیث میں رجم اور سنسار کرنے کا حکم ہے، اگر اسلامی حکومت قائم ہو اور صحیح اسلامی طریقے پر گواہوں کے ذریعے اقرار کے ذریعے سے جرم ثابت ہو جائے تو ان کو سزا دینے کا حکم ہے، سنسار کرنے کا حکم ہے۔ سنسار کرنے کا جو حکم تھا اس کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ اب اس کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے، اس کا آدھا غلام اور باندیوں کے لیے نہیں رکھا گیا تھا، چونکہ اس کا آدھا نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے 100 کوڑے کا آدھا یعنی 50 کوڑے ہی ان کی سزا رکھی گئی،
چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، دونوں حالتوں میں۔ گویا حق میں اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کو آدھا دیا جا رہا ہے بہت سی چیزوں میں، تو پھر ان کے لیے سزا اور دوسری جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آدھی رکھی گئی تھیں۔ تو ان آیتوں میں نکاح کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا، اور مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں کہ نکاح اور صفاح جو ہے یہ قرآن کی اصطلاح ہے جس کے معنی زنا کے ہوتے ہیں۔ یہی فرق ہے کہ نکاح انسان کو انسان بناتا ہے، پابند بناتا ہے، مقید بناتا ہے، اور صفاح اور زنا اور بدکاری کا جو راستہ ہے وہ انسان کو جانور بناتا ہے اور تمام ذمہ داریوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا اور بنیادی فرق یہی ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ پھر اس سے چلنے والی نسل وہ باعزت نہیں ہوتی، نسب ثابت نہیں ہوتا، ہزاروں دشواریاں ہیں جس سے پورا معاشرہ اور خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اخیر میں فرمایا گیا کہ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تم میں سے جن کو یہ اندیشہ ہو کہ کہیں وہ گناہ میں نہ پڑ جائیں اور ان کے تقوی کو یہ چیز اثر انداز نہ کر دے ان کا غیر شادی شدہ ہونا، تب تو وہ یہ کریں کہ آزاد عورتوں سے نکاح نہ کر سکیں تو ایسی عورتوں سے کر لیں جو غلام ہوں۔ لیکن اگر صبر کریں وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ان خواتین سے شادی کرنے میں پھر وہ جو نسل ہوگی وہ بھی غلامی کی طرف جائے گی، اور پھر وہ اپنے آقا کی خدمت میں لگی رہیں گی، تمہارے لیے فارغ نہیں ہوگی، بہت سی دشواریاں ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کنیز کی شادی کسی غلام ہی سے ہو، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم نے اس نکاح کو انجام دیا تو تمہاری نیتوں کا حال بھی اللہ جاننے والا ہے کہ تم نے کس نیت سے نکاح کیا، اور اگر کوئی کمزوری تمہارے اندر تھی تو بھی اللہ معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ کل اسی سلسلے میں ملکت ایمانکم اور ملک یمین کی جو اصطلاح قرآن میں استعمال ہوئی ہے، اور غلام اور باندی اور کنیز وغیرہ کے جو مسائل ہیں ان کے سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کی گئی تھیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کسی موقع سے جگہ جگہ اس کا ذکر آئے گا، مزید تفصیلات بھی ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین، وآخر دعوانا الحمد